السلام علیکم ڈیئرز، میرا نام محمد عمار خان سیال ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں اس میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑے سے رولز بتاؤں گا۔ تو اس کے علاوہ میں نے پنچویشن پہ جو ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو میرے اس چینل پہ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں پنچویشن پہ وہ پلے لسٹ میں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے جی، کوٹیشن مارک جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ کوٹیشن مارکس کا اصل ہم استعمال کرتے ہیں کہاں پہ کہ کسی بھی بندے کی جو بات ہے اس کو ہو بہو لکھنے کے لیے کوٹیشن مارک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ سب کو ہی پتہ ہے یہ بات تو، لیکن یہ کئی اور جگہوں پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، آپ کو میں وہ کلیریفائی کر دیتا ہوں۔ پہلی بات کیا ہے جی، کوٹیشن مارکس کے اندر جو جملہ پڑا ہوتا ہے نا وہ شروع ہمیشہ کیپٹل ورڈ سے ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کا پہلا حرف بڑا ہوگا۔ پہلی بات آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک جملہ لکھ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ہی سیڈ ول یو ہیلپ می، جو یہاں پہ ول ہے نا اس کا ڈبلیو بڑا ہوگا۔ پہلی بات نوٹ ہو گئی۔ دوسری بات آپ نوٹ کر لیں، کیا ہے جی، کوٹیشن مارک برطانوی انگلش میں سنگل ہوں گے، امریکن انگلش کے اندر یہ ڈبل ہوں گے، دو کوموں والے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ دونوں بھی اگر آ جائے نا، سنگل یا ڈبل، یہ دونوں ہی درست ہوں گے، دونوں صورتحال میں درست ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر میں کیا کہتا ہوں جی، تیسری بات نوٹ کر لیں، میں کہتا ہوں جی جو ڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے نا یہ کوٹیشن مارکس میں لکھی جاتی ہے۔ کس طرح جی؟ میں کہتا ہوں ہی سیڈ آئی ایم ill، ٹھیک ہے۔ پھر میں کیا کہتا ہوں، ہی سیڈ آئی ایم ill، تو یہ کیا ہے جی، ہمارے پاس جملہ ڈائریکٹ سپیچ ہے، تو یہ کیا ہے، کوٹیشن مارکس کے اندر آ گئی ہے۔ تو یہ اس طرح بھی ٹھیک ہوگی، اور اگر میں لکھوں ہی سیڈ آئی ایم ill، اس کو ایک مارک کوٹیشن میں لکھوں تب بھی یہ درست ہوگی پتر، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کسی بات کا حوالہ دینے کے لیے جو اس بات کا حصہ نہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی بات آپ کر رہے ہیں اس میں کسی اور بات کا حوالہ دیں جو کہ اس بات کا حصہ ہی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں جی آئی ڈس لائک ہر سیئنگ نان سینس، یعنی کہ اب یہ کیا ہے جی، اس میں حوالہ دیے بھائی اس کی جو کہنا کیا ہے نان سینس نہیں استعمال، اس کو میں پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل ایک اور جملہ لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ہی آفن اٹرس لیٹ اٹ گو، ٹھیک ہے نا، وہ اکثر یہ ادا کرتا ہے، اکثر یہ کہتا ہے کہ لیٹ اٹ گو والا فکرہ۔ تو اس کو بھی ہم، اس بات کا حصہ نہیں تھا لیکن اس کی بات کو ہم نے لکھا ہے، تو یہ کیا ہے جی، کوٹیشن مارکس کے اندر آ گئی، اس بات کو بھی نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم بات نوٹ کروانے جا رہا ہوں، کیا ہے جی، میں کہتا ہوں کسی مضمون، نظم وغیرہ کا حوالہ دینے کے لیے، اس کے عنوان کا حوالہ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کس طرح؟ میں کہتا ہوں جی دی شارٹ سٹوری ہز فرسٹ فلائٹ، ہز فرسٹ فلائٹ جو ہے اس کی وہ سٹوری ہے، ٹھیک ہے، اس کا عنوان دیا ہے، مضمون کا عنوان دیا ہے، اس کے ایسے کا عنوان ہے، تو یہ ہز فرسٹ فلائٹ جو ہے اس کو ہم کوٹیشن مارکس کے اندر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر میں کہتا ہوں جی گفتگو کے درمیان کوئی ضرب المثل آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی ہم کوٹیشن مارک استعمال کرتے ہیں۔ ضرب المثل کون سی آ جائے؟ فار ایگزامپل میں کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہی ڈز ناٹ بلیو ان آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔ اب یہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی ایک ضرب المثل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فکرے میں آئیے، تو پھر بھی ہم کوٹیشن مارکس کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ پھر آپ کو ایک اور اہم بات نوٹ کروانے جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں جی اگر سوالیہ نشان کوٹیشن مارکس کے اندر ہو تو وہ اس کے اندر ہی رہیں گے۔ یہ کیا رول آ گیا جی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کسی بھی فکرے کے اندر جو سوالیہ حصہ ہے اگر وہ کوٹیشن مارکس کے اندر والا حصہ ہے، سوالیہ شو ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس سوالیہ نشان بھی کوٹیشن مارکس کے اندر ہی آئے گا۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ہی سیڈ ول یو ہیلپ می، تو سوالیہ نشان آ گیا۔ تو یہاں جو ول یو ہیلپ می نہیں ہے، یہ صرف شو کر رہا ہے، کوٹیشن مارکس کے اندر والا شو کر رہا ہے کہ یہ جو سا فکرہ سوالیہ ہے، تو لہٰذا سوالیہ نشان بھی جو ہے وہ کوٹیشن مارکس کے اندر ہی آئے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس بات کی۔ اب اس کے برعکس میں آپ کو ایک اہم بات نوٹ کرواتا ہوں، میں کہتا ہوں جی اگر کوٹیشن مارکس کے باہر والا جو فکرہ ہے سوالیہ شو ہے، تو جو ہمارے پاس سوالیہ نشان ہے نا وہ ہمارا کوٹیشن مارکس سے باہر آئے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں پھر آپ کو بہتر سے سمجھاتا ہوں کس طرح۔ میں کہتا ہوں ڈو یو ایگری ود دی سیئنگ
اب یہاں سینگ تک جو ہے نا یہ کوٹیشن مارکس سے پہلے کا فکر ہے، لیکن یہ بھی شو کر رہا ہے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوٹیشن مارکس کے اندر کیا ہے؟ لو از دی ڈان آف میرج از دی سن سیٹ آف لو، ٹھیک ہے۔ اب باہر والے فکرے سے شو ہو رہا ہے کہ یہ سوالی ہے، باہر والا بھی سوال سے ریلیٹ کر رہا ہے، تو باہر والا فکرہ جو ہے یہ سوال سے ریلیٹ کر رہا ہے، اس لیے جو کویشچن مارک ہوگا اب کوٹیشن مارکس کے اندر نہیں ہوگا، باہر چلا جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک اور اچھا فکرہ بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی ہیو یو ہیئرڈ دی سیئنگ اے تھنگ آف بیوٹی از جوائے فار ایور۔ اب جو باہر والا فکرہ ہے کویشچن شو ہو رہا ہے، باہر والے فکرے ہو رہا ہے جی، تو لہٰذا جو کوٹیشن مارکس کے اندر سوال نشان نہیں آئے گا، کوٹیشن مارکس کے باہر ہی آئے گا۔ کیا اس سے پتہ چلا ہمیں کہ جو فکرہ ہے اگر کوٹیشن مارکس سے باہر والا ہے، ٹھیک ہے، وہ سوالیے سے اگر تعلق رکھ رہا ہے، جو ہمارا سوال نشان ہے کویشچن مارک ہے وہ کوٹیشن سے باہر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم بات نوٹ کروا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی اگر کوٹیشن مارک کے اندر ہی کسی اور چیز کا حوالہ دینا ہو تو پھر سنگل کوٹیشن مارکس استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کوٹیشن مارکس کے اندر فار ایگزامپل ایک فکرہ ہے، اسی کے اندر اگر ہم نے کسی اور چیز کا حوالہ دینا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ سنگل کوٹیشن شو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم وہ سنگل کوٹیشنز کا استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی ہی سیڈ، ٹھیک ہے، یہ تو آ گیا، اب پھر کوٹیشن مارکس لگا دیں۔ آئی ہیو ریڈ دی پوئم ڈیفوڈلز، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈیفوڈلز کے باہر تک تو یہ ایک ہمارے پاس کوٹیشن مارکس کے اندر فکرہ آ گیا، لیکن جو ڈیفوڈلز کا ذکر ہوا ہے نا یہ پھر اس کے اندر ایک نئی چیز مینشن کی گئی ہے، تو لہٰذا یہ سنگل کوٹیشن میں ڈیفوڈلز آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کوٹیشن مارکس کی بھی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔